کتاب بھی ہے اردو میں. تو ان کے پاس گئے اور کہا کہ میرا نام بتلانا نہیں کہ خواب کس نے دیکھا، صرف خواب کی تعبیر معلوم کر کے میرے پاس آنا. چنانچہ وہ باندھی گئی اور علامہ سیری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے خواب بیان کیا. علامہ سیری رحمۃ اللہ علیہ پوچھا یہ خواب کس نے دیکھا؟ کہا کہ میں نے دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جس نے خواب دیکھا اس کا نام معلوم کرو. چنانچہ گئی واپس اور کہا کہ خواب جس نے نام دیکھا اس کے نام کا اظہار کرنا وہ کہہ رہے ضروری ہے. وہ آئی اور کہا کہ جاؤ اجازت ہے. اب یہ آپ دیکھیے آپ کے لیفٹ سائڈ میں جو مسجد نظر آ رہی ہے اسی کا نام مسجد نمیرہ ہے. یہ 6 مینار والی مسجد، 6 مینار اس کے ہوئے ٹوٹل. عجیب بات یہ کہ اس کا کچھ حصہ عرفات میں شامل نہیں مولانا صاحب. ہاں، اس کے وقوف عرفہ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وقوف بھی ہوا یہاں پر. اس لیے محبت کی نگاہ سے دیکھیں. تو بات چل رہی تھی زبیدہ خاتون کی. تو زبیدہ خاتون نے پھر نام کی اجازت دی. علامہ سیری نے بڑی عجیب بات کہی، مجھے یقین تھا کہ اس روئے زمین پر یہ خواب زبیدہ خاتون کے علاوہ کوئی دیکھ نہیں سکتا. بظاہر خواب برا تھا لیکن اس کی تعبیر یہ تھی. علامہ سیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک ان سے ایک ایسا کام لے گے جس سے عوام الناس کو بہت فائدہ ہوگا. وہ خواب کی تعبیر تھی یہ نہر کا بنانا، جس کا نہر کا نام ہے نہر زبیدہ. لیکن اس نہر پر کہیں بورڈ نہیں لگے گا آپ کو کہ نہر زبیدہ ہے. ان کے اخلاص کی وجہ سے وہ نام لوگوں کے دلوں میں گھر کیا ہوا ہے. ہمارے نہیں کہ 10 ہے تو کوئی لیڈر اوپننگ کر رہا ہے، اس کا بورڈ لگا رہا ہے اور راستہ نہیں. یہ اخلاص کی علامت ہے. اللہ سے بھی دعا کرے، موقع محل کی دعا کہ اللہ پاک ہم کو ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما. یہ مانگنے کی چیز ہے، کرنے کی چیز ہے. بہرحال زبیدہ خاتون نے اپنے انجینئرز کے سامنے پلان رکھا جو اس طریقے کی نہر بنائے. ایک کتاب کے حوالے سے کہ 3000 کلو کی نہر ہے، ایک کا حوالہ ہے کہ کہیں کی طرف سے گئی ہے. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ کام ممکن نہیں، تو راستے درست نہیں ہے، بہت زیادہ پہاڑ وغیرہ ساری چیزیں ہیں. دوسرے یہ کہ اس میں پیسے بہت لگیں گے. آپ جانتے ہیں کہ خاتون کو سب سے زیادہ اپنے زیورات کی محبت ہوتی ہے. زبیدہ خاتون نے کہا چاہے اس کے لیے اپنے زیورات بیچنا پڑے، چاہے اپنی سلطنت فروخت کرنا پڑے، لیکن مجھے نہر تیار کرنا ہے. سیدھے ہاتھ دیکھیے پہاڑ کے میں جو نہر ہے یہی نہر زبیدہ ہے. سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیے، پیلے کلر کی جو آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے، آ رہی نا نظر، یہ قریب سے دیکھیے. اور یہ نہر زبیدہ ہے. اس سے لوگ کئی سالوں تک، جب یہ سعودی عرب کا جو ملک تھا، نہ یہاں پیٹرول تھا نہ پیٹرول کی دریافت بھی تھی، نہ کسی چیز کی غربت اور مفلسی تھی، اور اس سے حاجی پانی نوش کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ ممکن نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کرنا ہے. چنانچہ انجینئروں نے یہ کام مکمل کیا 5 سال کی مدت، اور اس وقت اس کو خرچ آیا 14 لاکھ دینار. اس سے یہ بنائی گئی. جب انجینئروں نے پورا کام کرنے کے بعد اس کا جو یعنی جس کو بولیں گے اخراجات اور سارا سسٹم ان کے ہاتھ میں پیپروں کی شکل میں دیا، تو زبیدہ خاتون نہر کے کنارے چل رہی تھی. غالباً وہ نہر دجلہ تھی، اس کے کنارے چل رہی تھی. چنانچہ لیا اور پھاڑ کے پھینک دیے. کہا کہ ہم نے سالوں کی محنت کو آپ نے چند لمحے میں پھاڑ کے پھینک دیا. بڑا آپ نے قیمتی اور تاریخی جواب دیا. کہا کہ مجھے جس کو بتلانا تھا اس کو پتہ چل گیا. مطلب یہ تھا کہ میں نے جس رب کے لیے کیا ہے اس رب کے علم میں ہے کہ میں نے نہر بنائی ہے، مجھے دنیا والوں سے کوئی مطلب نہیں. چنانچہ وہ دستاویز سارے پھاڑ کے پھینک دیے. تو یہ ان کی اخلاص کی علامت ہے. اور میں نے آپ کو جدہ سے واپسی کے سفر میں ان کا یعنی بخشش کا یعنی مغفرت کا واقعہ سنا چکا ہوں، اس لیے اب اس میں دوبارہ بولنا فائدہ نہیں. یہ لیفٹ سائڈ میں یہ میٹرو ٹرین کے اسٹیشنز ہیں. حاجیوں کو ہاتھ میں ایک بیلٹ دیا جاتا ہے، وہ ان کا ٹکٹ ہوتا ہے. جہاں چاہیں جب چاہیں جا سکتے ہیں، جتنی مرتبہ چاہیں جا سکتے ہیں. یہ میٹرو ٹکٹ ان کے ہاتھوں میں ایک بیلٹ کی شکل میں ہوتا ہے. یہ اس کے اسٹیشنز ہیں جو گورنمنٹ نے
حاجیوں کی سہولت کے لیے بنائی ہے۔ اب ہم ہیں مزدلفہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ مزدلفہ ہے جہاں پر ہم کو رہنا ہے۔ کب تک ہم کو رہنا ہے؟ یہاں پر صرف فجر کی نماز پڑھنی ہے، یعنی رات گزارنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا کی، وہاں کے بعد یہاں دعائیں کی۔ یہاں سے ہم کو کنکریاں لینی ہوتی ہے۔ اب سیدھے ہاتھ پر مسجد ہے، کہ یہ تاریخی مسجد ہے، تاریخی مسجد مشعر الحرام یا اخي ممكن احرام هنا لانه زحمه كثير المسجد جامع. یہ دیکھیے یہاں پر ذکر کیا، کہیے سب اللہ۔ قرآن مجید میں ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ مسجد حرام کے پاس سے گزرو اور یہاں اس کے عرفات کی نشاندہی بھی کی ہے، اور اس میں ذکر کا تذکرہ ہے، اس لیے ہم نے آپ کو ذکر کروایا ہے۔ اور ذکر سے مراد تو صحیح یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو پورا کرنا۔ تو یہاں سے کنکریاں اٹھائی جاتی ہے۔ کتنی کنکریاں اٹھائی جاتی ہے معلوم ہے؟ کوئی کہے گا جو حج کیا ہوا ہے، مسجد یہ کنکریاں آپ کو دکھ ہی رہی ہے، فقہ کے اعتبار سے کابلی چنے کی مقدار میں لی جاتی ہے۔ اب آپ کو بعض عقل مند دکھتے ہیں، ویڈیو دیکھے ہوں گی آپ نے، کوئی چپلے مارتا ہے، یہ مارتا ہے، یہ غیر شرعی عمل ہے۔ بھائی دیکھو مسجد جعرانہ میں رش زیادہ ہوتا ہے، تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ ہم یہاں پر وضو طہارت سے فارغ ہو کر احرام یہیں پہن لیتے ہیں اور مسجد جعرانہ سے نیت کر لیں، وہاں رش زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ارے کچھ تو کہو، چلو یہاں